السلام علیکم، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ۔ آج کے اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم موجود ہیں اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے چیئرمین محترم قیصر عالم صاحب کے ساتھ۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں سنا بھی، پڑھا بھی، اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایس ایل او بیسڈ اسیسمنٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور پورے ملک میں اس کی گونج ہمیں سنوائی دے رہی ہے۔ بہت سی طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرات اس کو سراہ رہے ہیں اور کچھ حضرات اس پہ شاید تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہوں، لیکن ہم ان شخصیت سے خود یہ جانیں گے کہ یہ سلسلہ ہے کیا اور آپ کو اس کا پورے ملک سے کس طرح کا فیڈ بیک مل رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے، اور دیگر جو اسکولوں کو یا دیگر بورڈ ان سے کیا رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ تو براہ راست چلتے ہیں ہم چیئرمین صاحب کی جانب اور ان سے یہی کویسچن کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ السلام سر علیکم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ مجھے تھوڑا سا یہ ایس ایل او بیسڈ اسیسمنٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ سسٹم ہے کیا اور آپ کے ذہن میں یہ خیال کس طرح سے آیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلام آباد آنے پر بھی، اور پھر فیڈرل بورڈ کے آفس آنے پر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، اور اس کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع کو چنا ہے، اور جیسے آپ نے خود بھی بتایا کہ بہت سے سوالات ذہن میں ہوتے ہیں اور اس کے جوابات ان کو ملنے چاہیے۔ جو ہمارا اسیسمنٹ ایگزامینیشن سسٹم ہے ہمارے تعلیم کا، آپ کے علم میں ہوگا کہ بچوں کو جو پڑھائی کلاس روم اور اسکول میں بچوں کو کی جاتی ہے، تو اس کو ایک نصاب کے تحت پڑھائی ہوتی ہے۔ تو نصاب مطلب کریکولم، وہ ایک اہم جز ہے ہمارے ملک میں۔ جو ہمارے اس وقت رائج نصاب ہے، یہ 2006 کا نصاب تھا جو پورے ملک میں امپلیمنٹ ہوا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب 18th امینڈمنٹ ابھی آیا نہیں تھا، اور اس سے پہلے کی بات ہے۔ لیکن 18th امینڈمنٹ اور 2009 کی ہماری ایجوکیشن کی پالیسی، تو 2006 کے نصاب کی امپلیمنٹیشن فریم ورک میں یہ ضروری تھا کہ نصاب کے اوپر ٹیکسٹ بکس ڈیولپ ہو جائیں تاکہ کلاس روم میں بچوں کو پڑھایا جا سکے، اور استاد کو اس طرح ٹرین کیا جائے کہ اس نئے کریکولم کو بچوں تک منتقل کر سکے۔ پھر آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن کا یا اسیسمنٹ کا۔ تو جو نصاب میں جس طریقے سے نصاب فریم ہوا ہے اور جو اس کی امپلیمنٹیشن فریم ورک تھی، اس کے حساب سے اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن کو الائن ہونا چاہیے تھا، اور یہ اس میں کریکولم کے ڈاکومنٹ میں بڑے واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو اسیسمنٹ یا پیپر ہوگا وہ کریکولم پر بیسڈ ہوگا۔ اب کریکولم کے بیسڈ پیپر سیٹنگ اور یہ جو پورا کا پورا عمل تھا، یہ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا تھا، اور نصاب نیا، کتابیں اس پر نہیں بنی، لیکن اسیسمنٹ پرانے طریقے سے ہوتا رہا۔ اب اگر پرانے طریقے سے آپ اسیسمنٹ کریں تو آپ اس میں جو بچوں کو خاص طور پر سیکنڈری یعنی 10ویں یا ہائر سیکنڈری HSC لیول پر اس کو آپ جج کرتے ہو، اسیس کرتے ہو، تو آپ کو صحیح بچوں کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے، جو محاصل تعلیم ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ آپ اس کو صحیح پکچر نہیں دے سکتے، کیونکہ جو پرانا طریقہ کار تھا اور جو بک بیسڈ ایگزام تھا، اس میں جو نالج ہے یا جو انفارمیشن ہے جو اس بچے کو دی گئی ہے، جو کنٹینٹ ہے، وہی اس سے یاد کرایا جاتا ہے، اور یوں سمجھ لے کہ روٹ لرننگ اس کی ہوتی ہے، اور پھر سوال بھی اس کنٹینٹ پہ کیا جاتا ہے اور جواب بچے رٹ کر دے دیتے تھے۔
تو اس سے وہ بچوں کی جو صحیح صلاحیت ہے، جو تخلیقی صلاحیت ہے اور اس کے سوچنے کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، ان کی کریٹیویٹی جو ہے، وہ آپ جج نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ یہ کریکولم کی ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا پیپر سیٹنگ اور آپ کا اسیسمنٹ جو ہے وہ مطابقت رکھے کریکولم کے ساتھ۔ بدقسمتی سے یہ نہیں ہو رہا تھا۔ فیڈرل بورڈ نے 2021 سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور سب سے پہلے ہم نے اویئرنیس کریٹ کی اپنے بچوں جو افیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارے میٹنگز ہوئی، ان کے لیے ماڈل پیپرز بنوائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ اب جو ایگزام ہمارا ہوگا، ہم کریکولم کے دیے ہوئے جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم ہوں گے، ہمارے کویسچنز اس کو ریپرزینٹ کریں گے۔ جو کوگنیٹو ڈومین ہے جس میں نالج ہے، کمپریہنشن ہے یا اپلیکیشن ہے جیسے سائنس کے سبجیکٹس میں، تو ہمارا پیپر سیٹنگ کا پورا عمل اس پر ہوگا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا چونکہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ کتاب سے نکل کر کریکولم کی طرف ہم گئے، کہ جو لرننگ آؤٹ کم ہے کریکولم کے اس کو ہم جج کر سکیں، اور بچے کی کنسیپچول جو کلیئرٹی ہے اس کو ہم دیکھ سکیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو ذہنی صلاحیتیں وہ بڑھتی ہیں، اور اس میں جو نئی تخلیق اور اپنے پرابلم سالونگ خود سے سیناریو دے کر وہ اپنے سوچ کے مطابق اس کے جوابات وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک جو وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بین الاقوامی معیار ہیں اسیسمنٹ کے، یہ اس کے مطابق لانا تھا، تاکہ آپ کے جو ایگزامینیشن اور جو سرٹیفیکیشن ہے اس کی ویلیڈیٹی ہو، اس کی ریکگنیشن ہو، اور اس کو افادیت بڑھے، اور اس کو لوگ ریلائبل ایگزام کہہ سکیں اور ٹرانسپیرنٹ بھی کہہ سکیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے 4 ایگزامینیشن اس پہ کنڈکٹ کیے۔ شروع میں ہم نے بچوں کی ڈیفیکلٹیز کو دیکھ کر ہمارے جو پورا کا پورا پیپر سیٹنگ کا تھا، اس کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے ایک پورا سال ہر تیسرے مہینے بعد ان کے کریکولم کے مطابق ماڈل پیپرز دیے، اور پھر ان ماڈل پیپرز کو حل کر کے بھی بتایا کہ جی یہ سوال تھا اور اس کا یہ جواب ہے۔ لیکن اس تمام چیز پورے امپلیمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کریں بچوں میں، اور ان کا جو خوف، پڑھتے تو وہ ہیں، وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور وہی ہم پوچھ رہے ہیں جو کریکولم ان کو کلاس روم میں سکھایا جاتا ہے، لیکن طریقہ کار تھوڑا سا یہ چینج کرنا پڑ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے کنٹینٹ یا جو بک میں چیزیں ہیں وہ ہم اس پر سوال پوچھیں، وہ ریپروڈیوس کریں، تو اس کی بجائے ہم کریکولم کے SLO بیسڈ کویسچن فریم کریں، تاکہ بچے اپنے کلیئرٹی جو ان کی ہے کنسیپچول اس کے مطابق اپنے جوابات دے سکیں۔ اب ان کو پورے کے پورا کو استاد کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اسیس اب کیسے کرنا ہے۔ اسی پہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی اسیسمنٹ جو ہوگی، ای مارکنگ کا ہم نے سنا، اس کو تھوڑا سا بتائیے۔ اس کے لیے یہ دیکھیں کہ جو پرانا طریقہ کار ہوتا تھا کہ بچے کی کاپیاں آ کر پھر بنڈلز استادوں کے ڈسٹریبیوٹ میں کر کے، اور وہ ایک ہی استاد اس کو دیکھتا تھا، تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جتنا بھی اسکرپٹس ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ہم سکین کر کے پھر ہمارا ایک سافٹ ویئر کے ذریعے اس کے ہر کویسچن بچے کے جواب کے یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کو الگ کیا جاتا ہے پکچر کی شکل میں، اور اس کے 100 کویسچنز کا بیچ بنا کر ایگزامینر کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، اور ہر جواب بچے کا جو پوچھا ہوا سوال ہے وہ روبرکس، یعنی جو مارکنگ سکیم ہوتی ہیں کہ ہم اس میں کیا دیکھنا چاہتے تھے، تو استاد کو یہ ٹرین کیا ہم نے اسیسرز کو کہ آپ نے جواب پڑھ کر، کویسچن کو سمجھ کر، جواب کو سمجھ کر، اس روبرکس کے مطابق، تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اپنی ڈسکریشن نہیں ہوتی، وہ روبرکس کے مطابق جو مارکنگ سکیم ہم نے دی ہوتی ہیں اس کے مطابق مارکنگ کرتے، اس کا ایک ریکارڈ بنتا ہے، ڈیجیٹل ہوتا ہے، ہمیں پورا کا پورا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریکارڈ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہے،
تیسری بات یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ایک ہی ایگزامینر پورا پرچہ دیکھ لے، اگر 15 سوال ہیں تو وہ 15 مختلف ڈائریکشن میں 15 ڈفرینٹ ٹیچرز اس کو اسیس کرتے ہیں، تو اس میں ٹرانسپیرنسی ہے۔ اور باقی اور بھی اس کے جو لاجسٹکس اور ایڈمنسٹریشن کے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ بھی اس نئے سسٹم سے ایڈریس ہوئے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ریزلٹس کمپائلیشن آٹو پہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بھی اگر کلیئر ہو جائے کہ جو کاپیاں ہوں گی، جوابی کاپیاں، وہ مطلب بورڈ کے پاس ہی ہوں گی، اب وہ ٹیچر کے پاس فزیکلی نہیں جاتی، وہ کاپیاں ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہیں، اس کو ڈیجیٹل کنورٹ کر کے وہ ڈیجیٹلی استاد کے پاس، اس کا صرف ایک سوال جب کسی کو الاٹ ہوتا ہے تو اس کے پاس وہی جواب بچے کا ہوتا ہے، تو اس میں یہ فیکٹیشیس نمبر ڈالنا اور یہ چیزیں یہ سارا ہائیڈ ہوتا ہے، سسٹم کو پتہ ہوتا ہے، باقی کسی کے علم میں نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمارے پاس سندھ میں ایک ایگزامپل یہ ہے کہ کوئی طالب علم اگر اپنے رزلٹ سے مطلب وہ یہ جاننا چاہ رہا ہو کہ اس نے شاید زیادہ لکھا تھا تو کم نمبر آئے، تو وہ اس کو کاپی دکھانے کا یا ری کاؤنٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ ابھی آپ کی اسپیچ میں سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم کاپی جو ہوگی، جوابی کاپی، اس کو ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ہم اسکول کو دیں گے کہ وہ اپنا اسیس کر سکیں کہ کس طالب علم میں کیا لکھا تھا۔ یہ بہت آسانی پیدا کرتا ہے یہ نظام۔ ایک تو یہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ آئے اور یہ دیکھ لے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو ایک تو ہم روبرکس کے حساب سے مارکنگ کرتے ہیں، تو روبرکس بھی اویلیبل ہے، اور جو بھی ایگزام ہو جاتا ہے تو جو ہمارے کویسچن پیپر ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسپلے کرتے ہیں بچوں کو، اور پھر ہر کویسچن کو جو جس طریقے سے ہم مارک کرتے ہیں اس کے روبرکس ہیں وہ بھی ہم ان بچوں تک پہنچا دیتے ہیں، ڈسپلے کر دیتے، تو یہ ہمارے ویب سائٹ پر یہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ پھر بھی بچہ اس کا حق ہے کہ وہ آ کے اپنا پیپر، کمپلیٹ پیپر دیکھ سکتا ہے، اس میں وہ جو اس کو حاصل کردہ نمبر ہیں وہ دیکھ سکتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہوتا تو کنسرن ٹیچر کے ساتھ اس کی میٹنگ کروائی جاتی ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہے اور ٹیچر پھر اپنی ایکسپلینیشن دے دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ چونکہ مارکنگ روبرک بیسڈ ہے، اسٹینڈرڈائز مارکنگ ہے، تو یہ چانسز بہت کم ہو گئے ہیں کہ مارکس ری ٹوٹلنگ میں بڑھائے جاتے ہیں۔ ری ٹوٹلنگ تو ری اسیسمنٹ نہیں ہوتی، ری ٹوٹلنگ کا مطلب ہے کہ جو جتنے سوال بچے نے کی اور ہر سوال پر جتنے نمبر ملے ہیں، کیا کمپائلیشن کے وقت وہ پورے کے پورے سوالوں کے ریفلیکشن ہے یا نہیں ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ اب جو آپ نے بات کی، یہ ہم بچوں کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اپنا پیپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آنے والے سال کے ایگزامینیشن میں ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم واپس بچوں کے پیرنٹس کو پورے کا پورا سیٹ ای میل کے ذریعے بھجوائیں گے کہ وہ خود دیکھ لیں کہ کیا پرفارمنس تھی، کیا سوالات تھے، روبرکس اس کے ساتھ کیا تھے، تو وہ خود گھر میں بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اب چونکہ دنیا ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے اور اس میں فیڈرل بورڈ نے بہت حد تک اس معاملے میں کامیابی بھی حاصل کی ہے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں اور کلیئر کریں کہ اسٹوڈنٹس کے پاس موبائل الاؤ نہیں ہوتے عموماً، اور کہ والدین بھی کہتے ہیں جی کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں اور میٹرک کے بعد ہی آتے ہیں، تو دور جو وفاقی آپ کا جو بورڈ ہے اس کے ساتھ جو اسکول ہیں وہ بہت دور دور تک علاقوں سے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں جن علاقوں میں نیٹ کی پرابلم ہے تو کیا کوئی آپ کی اپلیکیشن ہوگی کہ وہ اس کے ذریعے سے اسکول یا اس کی انتظامیہ یا اسٹوڈنٹس دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں، ہم پورا جو بھی اویلیبل سوشل میڈیا کا مثال لے لیں، جو بھی ہینڈلرز ہیں، ہمارے جو پالیسی ہوتی ہے یا جو بچوں کو سمجھانے کے لیے سلو بیسڈ لیکچرز ہوتے ہیں، یہ انسٹاگرام پر اویلیبل ہوتے ہیں، فیس بک پیجز پر اویلیبل ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل ہمارا فیڈرل بورڈ کا کنٹینیوسلی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ویب سائٹ جو ہے وہ ہے، اور پھر موبائل میں ایپ، اپنا فیڈرل بورڈ کا ایپ ہم نے ایپ موجود ہیں، اس ایپ کے ذریعے بھی تو مختلف ذرائع سے بچہ دیکھ سکتا ہے،
اور اداروں کے پاس یہ بھی آپشن ہے. اچھا یہ جو انٹرنیٹ کی بات ہے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ایگزامس کے کنڈکٹ کے دوران ہم اٹینڈنس ڈیجیٹل لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ سب سے پہلے جو مجھے ریزلٹس ملتے ہیں مجھے 1 گو میں جیسے آج ایگزام ہو رہا ہے, پرچہ شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں بشمول ہمارے 15 جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر فیڈرل بورڈ کے ادارے ہیں اور ایگزام بچے دیتے ہیں. ہمیں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے جیسے پیپر شروع ہوتے تمام بچوں کی حاضری ہم ڈیش بورڈ پر دیکھتے ہیں. جو پریزنٹ ہیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے, جو ایبسنٹ ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور جو دور دراز علاقے ہیں جیسے پاکستان میں آپ کو جو ڈیفیکلٹ ایریا ہیں گلگت بلتستان, اب سب سے پہلے اٹینڈنس مجھے اتفاقاً, یہ اتفاق کی بات ہے, جی بی سے ملتا ہے. پھر آپ دیکھیں وزیرستان جیسا علاقہ, شمالی وزیرستان جیسے, وہاں کے جو ادارے ہیں ان کی اٹینڈنس ڈیجیٹل ہمیں مل جاتی ہے. تو آج کل موبائل سروسز اور ڈفرینٹ سروسز اویلیبل ہیں ہر جگہ پہ. تو ابھی میں جو 4 ایگزامز میں ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اس قسم کی ڈیفیکلٹی نہیں ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ کسی جگہ پہ انٹرنیٹ کے ایشو ہوگا. اور چونکہ آف لائن بھی ہمارا سسٹم چلتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں آتا کہ آپ ریئل ٹائم پہ اگر آپ کا نیٹ کام نہیں کرے تو آف لائن آپ آپریٹ نہیں کر سکتے, آپ آف لائن بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی بھی سہولت موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ڈھیر ساری معلومات ہمارے ناظرین کو دیے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے آج کا یہ اسپیشل انٹرویو دیکھا ہے. آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا ہے آپ نے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.